ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم وصل عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. عیوب اور نقائص سے پاکیزہ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. قرآن مجید کا جو مختصر حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، یہ سورۃ حجرات کی آیت کریمہ ہے. آج کے خطبہ جمعہ سے لے کر آئندہ جو خطبات جمعہ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور رحمت سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ان کے ایمان اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت میں جو ان کا کردار ہے، جو ان کے فضائل اور مناقب ہیں، اس پر انشاءاللہ عرض کیے جائیں گے. حضرات، سب سے پہلی بات، اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات میں اپنی نعمتوں کی پہچان بڑے طریقوں سے کروائی ہے. جو معذور ہے اس کو دیکھ کر صحیح تندرست بدن والے کو اپنے اعضاء کی جو سلامتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت محسوس ہوتی ہے. اسی طرح عقیدہ توحید اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس کی معرفت اور اس پر ایمان کے بغیر کوئی بندہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. اب اس کی قدر کیسے معلوم ہوتی ہے؟ شرک سے، کہ لوگ مخلوق کی پرستش و پوجا کرتے ہیں، اپنی عزت
مال، جان، اولاد اور جو قیمتی چیزیں ہیں ان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ساری چیزیں ہمیں عطا کرنے والا ہے، اور ان ساری چیزوں کی حفاظت کر کے ان میں برکت دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ شیطان نے کہا تھا انذرنی الی یوم یبعثون، مجھے قیامت کی صبح تک کے لیے مہلت دے دے۔ سبحان اللہ نے کہا انک من المنذرین، جا، میں نے تجھے قیامت کی صبح تک کے لیے مہلت دے دی۔ اس نے کیا کہا تھا؟ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ گمراہی سب سے بڑی جو ہے وہ شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان جو سب سے بڑا طاغوت ہے اس کو مہلت دی تاکہ ہمیں عقیدہ توحید جیسی عظیم نعمت کا پتہ چل جائے۔ ایسے ہی اس کائنات پر، تمام مخلوقات پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صرف انسانوں کے لیے نہیں، اس کائنات کے لیے، دیگر مخلوقات کے لیے۔ اور جو نبوت اور رسالت کی نعمت ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شخصیت ہے، اس نعمت کا ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ جب ہم اپنے معاشرے میں گرد و پیش اس دنیا میں مادر پدر آزاد لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ جنہوں نے اپنی ماں اور بیٹیوں سے بھی جنسی تعلق قائم کیا، جن کو زندگی گزارنے کے طریقوں کا نہیں پتہ، استنجے اور طہارت کا نہیں پتہ، کھانے اور پینے کا نہیں پتہ، جن کو حلال اور حرام کا نہیں پتہ، جن کو ماں اور بہن بیٹی کے فرق کا نہیں پتہ، ان کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت عظمیٰ کی قدر ہوتی ہے۔ بیرون ممالک آپ نے بھی سفر کیا ہے، مجھے بھی کئی دفعہ جانے کا موقع ملا ہے۔ ایک ایئرپورٹ پر اترا تو وہاں پر شاپنگ مال تھا، بسکٹ تھے، ٹافیاں تھیں، تو کرسٹل ٹافیاں، ان کے اندر کاکروچ، کافر جو ہیں وہ کھاتے ہیں۔ اللہ کی قسم ہے، میں نے سجدہ شکر کیا کہ اللہ ساری زندگی سجدے میں پڑے رہے نا، حلال حرام میں جو فرق تو نے اپنے نبی کے ذریعے ہمیں بتایا ہے، ہم اس کا حق ہی نہیں ادا کر سکتے۔ اور یقین جانیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں وہ جانتا ہے، کچھ اس نے بتائی ہیں، کچھ اس کے نبی نے بتائی ہیں، کچھ علماء نے ڈھونڈی ہیں۔ سور کا جو گوشت ہے اللہ تعالیٰ نے ہم پر کیوں حرام کیا ہے؟ کہ اس کی جنسی تسکین ہوتی نہیں ہے، اور اس کا گوشت کھانے والے کتنے بے حیا ہیں، اس کو میں جملوں میں بیان ہی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر گدھے کو حرام کر دیا ہے۔ یقین جانیے یہ بھی اس کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کا ہم پر کرم ہے۔ انسان اتنا دنا ہے کہ اس نے اپنی دنائی کے ساتھ ستاروں پر کمندیں ڈال لی ہیں، اور اگر گوشت کھاتے گدھے کا، اور انسان کند عقل، کند ذہن، دگ دماغ ہوتا تو یہ دنیا کا نظام کیسے چلاتا، یہ علوم کیسے ایجاد ہوتے؟ اور آپ دیکھیے ہم کہتے ہیں بزدل، بزدل یہ دو لفظوں کا مرکب ہے۔ فارسی زبان میں کہتے ہیں بز بکری کو،
بز بکری کو کہتے ہیں. یہ ہمارا جو مسلط وزیر اعلیٰ ہے پنجاب کا بیڑا غرق کرنے والا، اس کا نام ہے بزدار، بکریوں والا یعنی ریوڑ والا. بز بکری کو کہتے ہیں. بز دل کا معنی کیا ہے؟ بکری کے دل والا. اب یہ بکرا اور چھترا جو ہے اسے ہمارے لیے حلال کر دیا ہے. اللہ نے قرآن میں کہا ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث. میں نے ایسا نبی بھیجا ہے جو پکیزہ چیزیں ان کے لیے حلال کرتا ہے اور جو گندی، نجس، پلید، نقصان دہ چیزیں ہیں وہ ان کے اوپر حرام کر دیتا ہے. حلال جانور ہے، اگر گوشت میں سے بو آتی ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا مت کھاؤ. اچھا، اللہ تعالیٰ نے اس کا گوشت جو ہے یہ ہمارے لیے حلال کیا ہے. کس لیے؟ کہ جیسے اس کے دل میں اپنے مالک کا ڈر ہے، ہمارے دلوں میں اپنے مالک اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے. حضرات، یہ میں تمہید کے طور پر بات کر رہا ہوں کہ دن کی قدر، روشنی کی قدر تاریکی اور رات سے ہوتی ہے، پانی کی قدر پیاس سے ہوتی ہے، کھانے کی قدر بھوک سے ہوتی ہے، صحت کی قدر بیماری سے ہوتی ہے، توحید کی قدر شرک سے، نبوت اور رسالت کی قدر جو ہے وہ جاہلیت سے، مادر پدر آزادی سے ہوتی ہے. یقین جانیے، ہم نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بالوں کے ڈیزائن اور سٹائل دیے ہیں، کپڑا جو ہے اس کے ڈیزائن اور سٹائل دیے ہیں. نہ مولوی پہنتے ہیں نہ لوگ پہنتے ہیں. اب اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اللہ تبارک و تعالی نے ان کی قدر اور ان کی شان کو دنیا میں عام رکھنے کے لیے ان کے مخالفین بھی آزاد چھوڑے ہوئے ہیں. جو باتیں کرتے ہیں تو ہمارے دلوں میں صحابہ کرام کی جو محبت ہے وہ جوش مارتی ہے. ابھی پنجاب اسمبلی کے اندر ایک بل پاس ہوا ہے، تمام صحابہ کرام کا احترام، تمام اہل بیت کا احترام، اللہ کے نبی کی تمام بیویوں کا احترام، آپ کی تمام بیٹیوں کا احترام. وہ کالی وردیوں والے اور کالی زبانوں والے جو ہیں وہ سامنے نکل آئے اور انہوں نے زہریلا پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا. یہ بات یاد رکھو، آج میں اور آپ اگر مسلمان ہیں، اللہ کی قسم ہے صحابہ کرام کی وجہ سے مسلمان. اب دیکھیے، کچھ لوگ ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے، ان کے نام ماننے کی وجہ سے کیا ہم اللہ کے وجود کا انکار کر دیں گے؟ کچھ لوگ ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اعتراضات کرتے ہیں، آپ کی گستاخیاں کرتے ہیں، کیا ان کی گستاخیوں پر ہم اپنے نبی کو چھوڑ دیں گے؟ نعوذ باللہ. کچھ لوگ ہیں جو قرآن مجید کو اپنی تحقیق کا تخت مشق بنائے ہوئے ہیں، کیا ہم قرآن مجید کو چھوڑ دیں گے؟ ایسے ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں جو لوگ باتیں کرتے ہیں، کیا ان کی بناوٹی، بناسپتی باتوں کی بنیاد پر ہم صحابہ کرام کو چھوڑ دیں گے؟ نہیں چھوڑیں گے. سب سے پہلی بات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 13 شادیاں ہیں. کتنی؟ 13. یاد رکھنا. 11 بیویاں
آپ کے نکاح میں رہی 2 بیویوں کو نبی علیہ السلام نے طلاق دی ہے، ایک ریحانہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ایک امیمہ بنت شرحبیل رضی اللہ تعالی عنہا، چھوڑ دیا۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی پر شریعت اتارتا ہے اور اس کے اکثر حکموں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کو عمل کر کے دکھاتے ہیں۔ آج لوگ اسلام کے بارے میں باتیں کرتے ہیں نا، اللہ کی قسم ہے دنیا کے اندر اسلام واحد دین ہے جس نے استنجا کرنے کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ حضرت سلمان کو کافروں نے طعنہ دیا تھا کہ تمہارے نبی نے تمہیں ہر چیز سکھائی ہے، ہگنا موتنا بھی سکھایا ہے۔ انہوں نے کہا اجل ہاں، فخر کے ساتھ کہتا ہوں ہمارے نبی نے ہمیں استنجا بھی سکھایا۔ میرے بھائیو دوستو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 11 ازواج، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فوت ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 10 بیویاں زندہ تھیں۔ نبی علیہ السلام کی زندگی میں آپ کی ایک بیوی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا فوت ہوئی، اور آپ کی ازواج میں سے سب سے آخر میں سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ فوت ہوئی۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج میں آپ کی تمام بیویوں کی شان، اس کے کیا کہنے ہیں۔ اللہ کی قسم ہے ہماری ماؤں کی عزت و عظمت ان ماؤں پر قربان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا اپنے نبی کے لیے انتخاب کیا ہے۔ کس نے؟ اللہ۔ فرمایا لا یحل لک النساء من بعد ولا ان تبدل بہن، یہ سورۃ احزاب کی آیت کریمہ ہے 5 ہجری۔ فرمایا میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ ان بیویوں کو تبدیل نہیں کر سکتے، ان کا انتخاب پروردگار نے آپ کے لیے کیا ہے۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ خود نہیں بدلتے، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو اپنی عادتیں نہیں بدلتے، انہاں نوں او مولوی چاہیے نے جڑے انہاں دی گندی کرتوتاں دے مطابق فتوے دیں۔ ایسے علماء چاہیے کہ ان کے گناہوں کو ان کے لیے جائز کر دیں۔ اور ماضی قریب اور بعید میں ایسا بہت کچھ ہوا ہے۔ لوگوں کی بچیوں کی عزتیں، ان کے ساتھ کھلواڑ ہوتا ہے مذہب کے نام پر، حلالے کے نام پر۔ اس نبی کی عزت و عظمت کو سلام ہے کہ اپنی امت کی بیٹیوں کے بارے میں جو کہہ کر کے گئے ہیں، حلالہ کرنے والے پر بھی لعنت ہے اور جس کے لیے کروایا جائے اس پر بھی لعنت ہے، دونوں پر لعنت ہے۔ روئے زمین پر اللہ کی قسم ہے عورت کے ہر رشتے کو جتنا اللہ کے نبی نے محفوظ کیا ہے دنیا کے کسی انسان نے محفوظ نہیں کیا۔ جتنا اللہ کے نبی نے عزت دی ہے، اسلام نے ان کو شرف دیا ہے، دنیا کے کسی دین میں نہیں۔ ہمیں کیا کہا ہے؟ بیٹی کی پرورش کرے گا، جنے گا، خدمت کرے گا، جنت ہے۔ اچھا وہ بیوی بن گئی ہے، خامد کو کیا کہا ہے؟ جو خود پہنے وہ پہنا، جو خود کھائے وہ کھلا۔ یہ تیری جنت کا ذریعہ ہے، بیوی بھی جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ ماں بن گئی ہے تو کیا کہا ہے؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ فرمایا او میاں تو بڑا علامہ ہوگا، تو بڑا شیخ الحدیث کرنل کاسترو ہوگا، ماں اور باپ کی رضا کے بغیر تو جنت میں جا ہی نہیں سکتا۔ مجھے بتائیے، اللہ نے عورت کے ہر رشتے کے ساتھ ہماری جنت کو مشروط کر دیا۔ میرے بھائیو دوستو،
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج، ان کی عزت و عظمت اور ان کے شرف کے کیا کہنے، اور یقین جانیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جا بجا ان کی تعریف کی ہے کہ وہ کیسی عظیم عورتیں تھیں اور وہ کتنی سادہ تھیں۔ میں ایک واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد تم میں سے وہ عورت مجھے پہلے ملے گی، یعنی وہ بھی دنیا سے رخصت ہوگی، جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے۔ ازواج مطہرات انہوں نے فٹا لے کر کانا جو ہے پیمائش کے لیے ہاتھ ماپنے شروع کر دی کہ کون؟ یہ حدیث دلیل ہے کہ فوت ہونے کے بعد نیک نیکوں کو جا کر ملتے ہیں۔ تبھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں سے مجھے پہلے ملے گی وہ عورت جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے۔ اچھا، وہ فٹے کے ساتھ پیمائش کرنا شروع کر دی، وہ ایسے ایسے نہ کھینچے، نہیں میرے لمبے ہیں، وہ کہے میرے لمبے ہیں۔ فرماتی ہے جب زینب رضی اللہ تعالی عنہا فوت ہوئی تو پھر پتا چلا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات کا مقصد صدقہ و خیرات کرنا، ہاتھوں کی لمبائی سے مراد یہ ہے کہ ہم سب سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں، اور بھائی مولویوں، علماء، اللہ کے لیے سمجھو۔ اللہ تعالیٰ نے عزت و عظمت ایویں نہیں دی، ساڈیاں بڑھیاں سمیٹ دیاں نے، کل لا کے دیاں خیراتاں تے صدقے تے زکاتاں تے کھلاں جڑیاں نے اساں کٹھیاں کرنیاں۔ میں کوئی 15-16 سال کا ہوگا تو ہمارے مولوی صاحب نے عید سے پہلے نہ جمعہ پڑھایا، کہا یہ کیا کرتے ہو تم، بسم اللہ واللہ اکبر پڑھ کے تم قربانی کر دیتے ہو، ایسے نہیں ہوتی۔ اچھا جی کیسے ہوتی ہے؟ انی وجہت وجہی للہ پڑھتے ہیں، ان صلاتی ونسکی پڑھتے ہیں، پھر اللہم تقبل منی ومن آل فلاں اہل یہ پڑھتے ہیں۔ بندے ڈر گئے، انہاں آکھیا بھئی ساڈیاں قربانیاں جڑیاں نے یہ اتنا کچھ سانوں تے نہیں یاد ہونا، ہن عید دے وچ دیہاڑے بھی 2 رہندے نے تے اتنا کچھ کیویں یاد کر لئیے، یعنی وقت بھی تھوڑا ہے اور ہم یہ کیسے یاد کریں۔ جماعت بہ گئی، اب اس کا حل کیا ہے؟ انہاں کہا جی حل قاری صاحب بھی تکبیراں پان گے، وہ تکبیر پاؤن تے نالے کہن کھل پچاونی جے، تکبیر پان تے نالے کہن کھل پچانی جے۔ نہیں، یقین جانیے قربانی ایک ایسا عمل ہے، تکبیر کیا کوئی بندہ بسم اللہ پڑھ کر بھی ذبح کر لے تو قربانی ہو جائے گی۔ یہ صرف قربانی کے لیے ہے، یہ بات ذہن میں رکھنا۔ قربانی کے عمل کو آسان بنایا شریعت نے، مشکل نہیں بنایا۔ بسم اللہ پڑھ کے بھی تکبیر پھیر لے تو اس کی قربانی۔ لوگ گھبراہٹ میں پورے جو تکبیر ہے نا لوگوں سے یہ نہیں پڑھی جاتی، چھری پھیرتے ہوئے سال بعد جو پھیرنی ہے تو چھری پھیرتے ہوئے منہ سے الفاظ بھی نہیں نکلتے، بسم اللہ تک یہ کام نہیں سارا جام ہو جاتا۔ شریعت نے کہا ہو گئی ہے، بسم اللہ پڑھنے سے بھی ہو گئی۔ تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں میں سے کمال ہے، سب سے بڑھ کر صدقہ و خیرات کرنے والی کون ہے؟ سیدہ زینب۔ اللہ کے نبی اس عورت اپنی بیوی کی بڑی عزت کرتے تھے، بہت زیادہ، بہت زیادہ۔ اس کا سبب کیا تھا؟ سلائی کڑھائی کرتی تھی، وہ کپڑے بازار میں بیچتی اور ان سے آنے والی جو آمدنی ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتی، یتیموں پر خرچ کرتی، یتیموں پر، یتیم بچوں اور بچیوں کی، غریبوں کی کفالت میں اس کو خرچ کرتی تھی۔ تو اللہ نے قرآن مجید میں کیا کہا ہے؟ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ او ایمان والو، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بیویاں ہیں وہ تمہاری مائیں ہیں۔ اب یہ بتائیے کہ اللہ کہتا ہے ہماری مائیں ہیں اور یہ کہیں نہیں ہم حضرت عائشہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں لکھ سکتے۔ یقین جانیے
اور جب سے یہ قوت ظاہر ہوئی ہے، جب سے یہ قوت ظاہر ہوئی ہے، تب سے لے کر آج تک ان کے اسلحہ، ان کی قوت، ان کی طاقت جب بھی استعمال ہوئی ہے مسلمانوں کے خلاف استعمال ہوئی ہے، حکومتیں گرانے میں استعمال ہوئی۔ تو میں انہی الفاظ پر اکتفا کرتا ہوں۔ اس خطبے کا اگلا حصہ اگلے جمعہ میں انشاءاللہ، اور پھر محرم سے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل سے ابتدا ہوگی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وزلع الدین وقہر۔ ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ شہر کے اندر کئی دوست احباب، ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ حافظ صاحب خطبہ جمعہ جو ہیں وہ ادھر بھی پڑھائیں۔ تو میری انتظامیہ سے پہلے بھی اور آج پھر یہ گزارش ہے کہ ایسا جو شوقین ہے اسے یہاں جملہ حقوق کھانا لوازمات کے ساتھ دعوت دیں۔ یہ دوسرے شہروں سے دور دراز سے آتے ہیں اور یہاں پر میں نہ ہوں تو مایوس ہو کر چلے جاتے ہیں۔ ایک یہ بھی بہت المیہ ہے، جیسے ہمارے ملک کی اسٹیبلشمنٹ جو جرنیل ہے نا، وہ یہ چاہتے ہیں کہ صدر اور وزیر اعظم بھی آئے تو ہمارا نوکر چاکر آئے، ہمارے ارد گرد گھومنے والا، پوچھل پھیرنے والا، ہماری ڈکٹیٹ کے مطابق چلنے والا۔ تو یہ اداروں پر بھی ایسے افراد مسلط ہو جاتے ہیں کہ جو کہتے ہیں بھئی مولوی صاحب ہمیں آیت حدیثیں نہ سنائیں، ساڈے پیچھے پیچھے ٹردے جاؤ، پاویں اسی تانوں خوہ دے وچ چھوڑ دیں گے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میری اور آپ سب کی جو لگام ہے وہ کتاب و سنت ہے، اسی پر اللہ تعالی ہمیں زندہ رکھے اور اسی پر موت نصیب فرمائے۔ اللہ کے فضل سے میں نے اللہ اور اس کے رسول کی جو خودداری، غیرت، عزت ہے، دین کی جو عزت ہے، اس پر کبھی آنچ نہیں آنے دی۔ کبھی کسی سے اللہ کے فضل سے ایک پائی پیسہ چندہ کبھی نہیں لیا، نہ کوئی ایسی بات کبھی کی ہے، یہ اس کا فضل ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جو لوگوں سے بے پرواہ رہنا چاہتا ہے پھر اللہ اس کو بے پرواہ رکھتا ہے غیب سے مدد کر کر کے۔ تو انشاءاللہ جب تک اس منبر پر ہوں، اسی غیرت سے، حمیت سے، وقار سے، خودداری سے، قدر سے یہ تبلیغ کا کام جاری و ساری رہے گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات۔